حضرت خواہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرمایا، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو جہادوں کی خبر دی اللہ نے، بڑی ضروری بات ہے، بہت بڑی. ایک ظاہری جہاد، ایک باطنی جہاد. دو جہاد ہے نا. باطنی جہاد یہ ہے کہ نفس اور خواہشات اور شیطان طبیعت سے لڑو. کیا کرو؟ نفس سے، شیطان سے اور خواہشات اور طبیعت سے لڑو. کہ میری طبیعت نہیں کر رہی جناب، مجھے دل نہیں کر رہا نماز پڑھوں، دل نہیں کرا محفل میں چلا جاؤں، ہے نا، دل نہیں کرتا جمعہ پڑھنے جاؤں، دل نہیں کرتا روزے رکھوں. یہ طبیعت کو غلبہ ہو گیا نا سستیوں کا. اور سستی صبر فجر سے انسان کو شیطان نے دبوچ لیا، پیشاب کام میں کر دیا تو سارے سستی رہنی. عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، فجر نہیں پڑھتا، پھر زور میں جا کے پڑھے، کتنا گیپ درمیان میں آ گیا. اللہ کو درمیان یہ وقت جو راضی کرنے والا تو نہیں ہے نا اتنا وقت. جی سمجھ نہیں ہے. اللہ، وہ کہتے ہیں یہ باطنی جہاد یہ ہے کہ نفس اور خواہش اور شیطان طبیعت سے لڑو، گناہ اور نافرمانی سے توبہ کرو، حرام خواہش کو چھوڑ کر توبہ پر ثابت رہو. یہ ہے باطنی جہاد. بعض نے یہ نہ کہنا ہمیں باطنی جہاد کا پتہ کوئی نہیں. اور ظاہری جہاد یہ ہے کہ کافروں سے لڑو جو اللہ رسول کی حکموں سے روکنے والے ہیں، ان سے جنگ کرو، ان کی تلواروں اور تیروں اور نیزوں کا مقابلہ کرو، یہاں تک کہ قتل ہو یا قتل کر ڈالو. باطنی جہاد ظاہری جہاد سے بہت سخت اور مشکل ہے. یہ ہمیشہ رہتا ہے نا، یہ کبھی مار بتاتے رہتے ہیں نا، کیونکہ وہ ایک لازم شے ہے اور بار بار آنے والی ہے. باطنی جہاد ظاہری جہاد سے کیوں کر سخت نہ ہو، یہ اگر جواز پیش کریں، اس لیے کہ اس میں نفس کو لبانے والی چیزوں، حرام چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے. اب سمجھ آ رہی کہ نہیں باتوں کی؟ یہ نفس کی کیا باری کیوں نہ ہو، اس لیے کہ باطنی جہاد میں نفس کو لبانے والی چیزوں اور حرام چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، اور تمام شرعی احکام کو بجا لانا ہوتا ہے، اور تمام ممنوع سے باز رہنا ہوتا ہے. یہ ہے باطنی جہاد. اتنا آسان تو نہیں یہ بات، پتہ ہمیں ہے، پتہ ہمیں، لیکن عمل اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے نفس کمزور نہیں ہے نا، غلبہ انہوں کیا ہوا ہے. ہمیں موت کی باتیں سنتے رہتے ہیں، رشتہ داروں کو، عزیز دوست محلے داروں کو سناتے رہتے ہیں، عبرت نہیں پکڑتے. کیوں؟ ہمیں شریعت پہ ہم سے عمل نہیں ہوتا. ہاں، یہ جو بیعت ہوتے ہیں نا، بیعت، اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اعتقادات میں مضبوطی آ جائے، یقین آ جائے، اور شرعی کام پہ عمل کرنا آسان ہو. ہم بیعت نہیں ہوتے، ہم اپنے سے حوالے نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہمیں شرعی کام پہ عمل نہیں ہوتا، ہمارا یقین نہیں بنتا. نہیں. اللہ. حضرت حضرت بھائی تعمیر میں کہیں پہ گئے تو ادھر نہ یہ نتقاف بیٹھ گئے. بندہ کہا فجر ٹائم ادھر پہنچ رہا تھا، ان کا جی اب ان کا بھی ادھر نتقاف بیٹھنا ہے پورا مہینہ، اس نتقاف بیٹھنا ہے میں نے پورا مہینہ. انہوں نے کہا تو اجنبی ہوتا ہے، اجنبی ہے تو تیرے کھانے پینے کا انتظام ہوگا. انہوں نے کہا اللہ سبب اللہ کر دے گا، اللہ سبب اللہ کر دے گا. اور دوسرا دن زور ٹائم، اسی دن زور ٹائم دوسرے پوچھا یہ تو یہ نہ بندہ ہے، تیرے کام میں لگا، تیرے روٹی پانے کے انتظام ہے؟ کہنا اللہ مولا کر دے گا. اور تیسرے نے پوچھا، اثر ہو گئی، وہ چپ کر کے چلے جان. یعنی پھر تیسرا چوتھا پوچھنے کے لیے آ گیا. انہوں نے کہا میرا اللہ مولا کر دے گا. اس نے پوچھا ادھر ہمارے ہمسائے میں ادھر کو بندہ ان کے ادھر یہودی کا رہتا ہے. اس نے اس سے کہا یار تو اتنے اتنے پیسے لے لے، میرے روٹی پانی انتظام کر دے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا، انہوں نے پوچھا چوتھے نے، انہوں نے کہا میں نے انتظام کر لیا ہے، وہ یہودی سے میں نے بات کر لی ہے، اس سے میں نے کہہ دے اتنے اتنے پیسے دوں گا تو روٹی انتظام کر لے. کہ چنگا صحیح ہو گیا. یعنی اب انہوں نے کچھ سے پوچھنا بند کر دیا. اب بعد میں شروع ہو گئی نا، بھی انہوں نے یہودی انتظام کر دیا. انہوں نے اتنا مور لگائی انہوں نے کہا ان پہ یقین ہے، اللہ بھی یقین ہے. اللہ اللہ انتظام کر دے گا. پھر بار بار پوچھ رہے ہیں. جب کہ وہ سایہ غیر مسلم وہ کام ہو گیا میرا، تو پھر ان کے نظام جس کو ہو گیا ہے. سمجھ آ رہی؟ اللہ، یہ مشکل بات ہے نا. یہ یقین بناتا ہے یہ طریقت.
اعتقاد ہمارے پاس ہیں، یقین نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اللہ مخلوق کو رزق دیتا ہے، اللہ ہے نا کیا کہتے ہیں، اللہ پھر سے مقرر کیا ہماری حفاظت کے لیے۔ بے شمار قدرت کے رنگ ہیں، ہمیں یقین نہیں آتا۔ اللہ اللہ، ایک بندہ کسی نماز پڑھی کسی کے پیچھے، انہوں نے کہا جی اس نے پوچھا نا اس سے کہ تو کیسے کھاتا پیتا ہے؟ انہوں نے کہا تو جی بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں نماز پڑھ لوں۔ تو یہ نہیں پتا کہ اللہ دیتا سب کو، اتنا تیرا یقین کمزور ہے، تجھے تیرے پیچھے میری نماز نہیں ہوئی، میں اپنی نماز پڑھوں پھر تجھے بتاؤں گا۔ اللہ کے حکم بغیر پیر ہل سکتا ہے کوئی؟ پتہ بھی ہلتا؟ ہاں اللہ اللہ۔ چنانچہ جو شخص دونوں جہادوں میں کامل الہی پر عمل پیرا ہوا، اس سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی یعنی جزائیں ملیں گی، دونوں جہان میں۔ ہاں اللہ۔ سنو، جو شخص نفس جہاد جو شخص نفس یعنی مجاہدہ نفس کرنے والا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے، اس کے لیے موت ایسی ہے جیسے کسی پیاسے کو ٹھنڈا پانی مل جائے۔ اس کے لیے موت کیسی ہے جیسے پیاسے کو ٹھنڈا پانی مل جائے۔ کس کو؟ جو مجاہدہ نفس کرتا ہے۔ اے اللہ، اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی چیز کی تکلیف نہیں دیتا مگر تمہیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اس سے بہتر اللہ کی حکمت ہے نا ہر کام میں، ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے پوری مخلوق میرا کنبہ ہے، مجھے بہت پیاری ہے، میں نے کچھ چیز بیکار نہیں بنائی، میرے ہر کام میں حکمت ہے۔ ایسے اس میں ہمارا یقین ہونا چاہیے نا، کوئی اللہ اس سے بہتر دیتا ہے۔